السلام علیکم ناظرین، زیر بحث میں خوش آمدید۔ بظاہر تو جو گزشتہ چند ہفتوں سے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، اس بارے میں جو قیاس آرائیاں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، اور ماحول جو ہے لگتا تھا کہ نارملائزیشن کی طرف جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اس میں دوبارہ گرمی پیدا کر دی ہے کہ وہ 11 مئی کو یوم احتجاج منائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی طاہر القادری صاحب نے ایک غائب امام کا رول ادا کرتے ہوئے وہ کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ بھی ایک تحریک چلائیں گے جب تک یہ نظام نہیں بدلا جائے گا۔ اب یہ سب کچھ جو ہے کس طرح ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ آیا عمران خان صاحب کو ابھی یاد آیا ہے کہ 1 سال بعد کہ جی 4 نشستوں پر ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے یا ان کا دوبارہ ہونا چاہیے؟ ان کو سابق چیف جسٹس چودھری افتخار سے بھی شکایت ہے، الیکشن کمیشن جو کہ ان کے اتفاق سے چیف الیکشن کو بنا تھا اس پہ بھی تھوڑے سے ان کے تحفظات ہیں۔ ایک نجی چینل جیو سے کو بھی انہوں نے دھاندلی کا میں ایک فریق قرار دے کے ان کے اس چینل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔ بعض جو ناقدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ لگیری حاصل ہے کہ وہ اپوزیشن کے لیڈر بھی ہیں اور خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت بھی ہے، اور اس کے بجائے کہ خیبر پختونخوا میں یہ جائزہ لیا جاتا کہ 1 سال میں پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہی ہے، انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف کر دیا ہے، اور غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این خود اپنے جو وعدے ہیں ان کی پرزدر ہے، مثلاً ہے کہ اس وقت ماحول میں گرمی کے علاوہ ویسے بڑی گرمی ہے، لوڈ شیڈنگ سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں نظام بدلنے جا رہے ہیں، وہ تو اس کا حصہ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ایسی تحریک چلائی جائے کہ یہ سسٹم ہی طے و بالا ہو جائے، تو اس لیے اس بارے میں ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری طرف تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ بھی کھٹائی میں پڑ چکے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے وکیل، جو مذاکرات کے وکیل کہنا چاہیے، چودھری نثار علی خان، انہوں نے بھی ہاتھ پھینک دیے اور وہ مایوس ہیں۔ دوسری طرف پروفیسر ابراہیم اور مولانا سمیع الحق جو کہ طالبان مذاکرات کمیٹی کے فاضل ارکان ہیں، میڈیا پہ کنفیوژن میں مزید اضافہ کر دیا، اور ابھی ایک 30 اپریل کو جو تقریر کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے، ان کی پہلی عوامی تقریر جس میں میں خود بھی موجود تھا، بڑی انہوں نے دو ٹوک انداز سے تحریک طالبان کے بارے میں فوج کا موقف جو ہے اس کو انہوں نے واضح کیا اور پیش کیا، اور وہ موقف یہ ہے کہ اگر طالبان ہتھیار نہیں ڈالیں گے اور پاکستان کے آئین کے آگے سجدہ صحف نہیں کریں گے، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ کواکب یہ بتا رہے ہیں کہ اب تحریک طالبان کے خلاف ملٹری ایکشن کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ پاکستانی فوج گزشتہ 10 سال سے اب دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور ان کی 1,54,000 فوج اس میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو آفیسرز ٹو جوانز ریشو ہے شہادت کا، وہ پاکستانی فوج کا سب سے زیادہ ہے۔ تو اس صورتحال میں ایک طرف تو مورال بلند ہے، دوسری طرف ان کے عزائم بڑے بلند ہیں، اور لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں بھی حکومت اور فوج جو ہے ان کی قیادت جو ہے ان کے درمیان کوئی زیادہ اب گیپ نہیں رہ گیا۔ ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اقبال صاحب جو لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد چودھری صاحب اسلام آباد اسٹوڈیو سے، اور ہمارے ساتھ حامد خان صاحب ہیں جو فاضل وکیل بھی ہیں اور تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ حامد خان صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ بڑی کنفیوژن ہے کہ یہ عمران خان صاحب اس دن 11 مئی کو دھرنا دیں گے، جلوس نکالیں گے، کیا کریں گے، اور اس کا جو مقصد کیا ہے، آبجیکٹو کیا ہے، حکومت کو گرانا یا محض بعض کانسٹیٹوئنسیز میں دوبارہ ریکاؤنٹ کرانا؟ کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیے نا نظامی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے 1 سال انتظار کیا کہ ہم ٹرائبونل سے ہمیں انصاف مل سکے، سپریم کورٹ سے مل سکے، الیکشن کمیشن سے مل سکے۔ یہ کہنا کہ 1 سال بعد یاد آیا درست نہیں ہے،
کیونکہ مسلسل ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے 6 جون 2013 کو اپنی پٹیشن ڈال دی تھی، جس میں ہم نے ریکویسٹ کی سپریم کورٹ سے کہ یہ سارا کچھ دھاندلی ہوئی ہے، اس لیے ایک نمونے کے طور پہ پہلے 4 حلقوں میں آپ انگوٹھوں کی ویریفیکیشن کرا دیں، اور وہ پینڈنگ ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے، بلکہ 8 تاریخ کو لگی ہوئی بھی ہے. اس دوران جو پی ایم ایل این نے ہر طرح سے ان پٹیشنز کو جو ہے التوا میں ڈالنے کی تمام تر کوششیں کی، اور یہاں تک کہ جو ہمارا مین سٹینس تھا کہ یہ نادرا سے ویریفائی کرائے، نادرا کے چیئرمین کو جس انداز سے نکال باہر کیا ہے، کیونکہ ان کی بات نہیں مانتا تھا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ فیس کرنے کو تیار نہیں ہے. اگر ان کا ایگزامینیشن کرایا جائے، یہ کمپیریزن کرایا جائے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دم یہ یک سال بعد نہیں، بلکہ یہ تو اب ایک سال پورا اینیورسری ہونے والی ہے، تو ہم نے اس کو ایک ایونٹ بنایا ہے، ایک پروٹیسٹ ڈے بنا رہے ہیں اس دن. لیکن ایکچولی یہ ایک مسلسل کوشش کا میرا حصہ. یہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کریں گے کیا آپ؟ کیا مطلب اس سے کیا ریکاؤنٹ ہو جائے گی، اس سے دباؤ پڑے گا؟ دیکھیے، ہر چیز میں ایک منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. منیمم ہمارا یہ ہے کہ 4 حلقوں میں کاؤنٹ کرائی جائے، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ دھاندلی کس طرح کی ہوئی تھی. بلکہ ہمارے چیئرمین نے یہ کہہ دیا تھا اگر 4 حلقوں میں ٹھیک نکل آتا ہے تو پھر شاید ہم اس ڈیمانڈ کو واپس لے لیں. یہ تو ہمارے منیمم ڈیمانڈ ہے کہ آپ کرا دیں 4 حلقوں میں. انہوں نے کہا ہوا بھی ہے، نثار علی خان نے بھی کہا آپ کرا لیں. جب کرانے کا وقت آتا ہے پھر ہر طرح کے تعویلیں، ہر طرح کی اس میں پٹیشنیں ڈال کے اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی اس بات پر آپ آ جائیں، اور جو بات چیئرمین صاحب نے کہی، انہوں نے کوئی ان سے جو ہے کوئی چاند تو نہیں مانگا نا کہ یہ دے دے، نہ ان سے کہا کہ اقتدار چھوڑ دے، نہ یہ جعفر کہا اقبال کہ صاحب سے اقتدار آپ پوچھتے کا ہیں کیوں لینا نہیں، چاند تو چاہتے نہیں مانگا انہوں نے، آپ کیوں نہیں کروا دیتے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عارف صاحب. گزارش یہ ہے کہ میں خان صاحب سے بھی گزارش یہ کروں گا کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ تو کی، لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے ابھی ایک ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے کے پی کے میں، اور کے میں جہاں یہ ان کی میجورٹی پارٹی ابھری، کہ آپ دیکھیں کہ وہاں ہری پور والی سیٹ پہ جہاں انہوں نے ایک کاؤنٹنگ ایسی کرائی جو دھاندلی سے کی ہوئی تھی، اور جب ری کاؤنٹنگ میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ وہاں جیتے، گور ایوب صاحب کے بیٹے وہاں ری کاؤنٹنگ میں جیتے ہیں. آگے بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں. دیکھیں یہ تو ٹریبیونل کا، یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کو، ٹریبیونلز کو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ یا میاں محمد نواز شریف نہیں کنٹرول کرتے، وہ انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں، وہ اپنی طرف سے انہوں نے جو بھی کورس لینا ہے اس حساب سے لینا ہے. اور آپ اس کو عرصہ دیکھیں ذرا کہ جو خان صاحب نے ایک پشاور کی سیٹ اور ایک میاں والی کی جیتی تھی، اور جب وہ دوبارہ الیکشن آیا اس کا بائی الیکشن، تو دونوں لوز کر گئے، یعنی پشاور والے بھی لوز کی، انہوں نے میاں والی بھی لوز کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک جس کرائسس سے گزر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان محتمل نہیں ہو سکتا کہ کسی ایسی چیز کا کہ اب آپ اس میں انریسٹ پیدا کریں یا اس ڈی سٹیبل کریں. پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، میں سمجھتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو جو مینڈیٹ 11 مئی کو عوام نے دیا وہ بڑا درست دیا ہے، اور میاں محمد نواز شریف کی ایک ایسی شخصیت ہے یا ایک ایسی لیڈرشپ ہے جو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں، اور آپ نے پروف کیا ہے 1 سال کے اندر. آپ دیکھیں اکانومی بہتر ہونے کی طرف جا رہی ہے، آپ پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ بڑھ گیا، آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں، ورلڈ بینک آیا ہے، ایشین بینک آیا ہے. مطلب کم ہو گیا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے. جی میرا مطلب ہے کہ وہ پچھلے سالوں میں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایسا تھا، وہ کہتے کرپٹ حکومتیں ہیں، اور کرپٹ حکومتوں کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے نہیں تھے. آپ صرف ایک دیکھیں چائنا کی مثال ہی، کہ وہاں آج انہوں نے $32 بلین جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اسی طرح بہت سارے جگہوں پر اگر آپ دیکھیں تو ہم امپرومنٹ لے کر آ رہے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکس ریکوری میں ابھی 16% تک ہم بڑھے ہیں اس میں، تو بہت ساری چیزوں میں. تو جو آپ اسپیسیفکلی میاں نواز شریف چیف ایگزیکٹو ہیں حکومت کے، وہ کیوں نہیں کروا دیتے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو؟ دیکھیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو اکارڈنگلی جو ڈائریکشنز کورٹ دے گی اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اور کہنا یہ ہے کہ آپ اس میں رخنہ اندازی کرتے رہے. نہیں، قطعاً نہیں. دیکھیں وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو وجہ تھی جس سے پہلے جو ہے وہ ہٹائے گئے وہاں سے نادرا کے ہیڈ جو ہیں. اس میں یہ کوئی نہیں تھی کہ اس میں کاؤنٹنگ وہ غالباً ان کی طرف تھے اور ہماری طرف نہیں تھے، اور اس لیے ہم نے ان کو ہٹایا. قطعاً نہیں، وہ تو ایڈمنسٹریٹو ایک پروگروگیٹو ہے گورنمنٹ کا، وہ جس طرح افسر کو وہاں رکھے جس افسر کو نہ رکھے وہاں. اچھا، شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد چودھری صاحب، آپ نے یہ سنی جعفر اقبال صاحب کی بھی بات اور حامد خان صاحب کی بھی. یہ بتائیے کہ یہ اچانک کیا ہوا کہ وہ تو کہتے ہیں اچانک نہیں ہے،
لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جو موجودہ حال ہی میں کچھ ایشو سامنے آئے ہیں فوج اور حکومت کے درمیان، اور پھر یہ اس میں تحریک طالبان سے مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، پھر کچھ تلخی پیدا ہوئی یہ جیو والے معاملے میں، تو اس پس منظر میں عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے زیادہ قریب ہیں. یہ تاثر کہاں تک درست ہے، اور کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی پیچھے سے وہ اشارہ ہے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ود ان دی فرسٹ ایئر اگر کوئی یہ سوچے یا سمجھے کہ کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے تو وہ تو ممکن نظر نہیں آتی ہے. بلکہ عمران خان صاحب نے تو خود اپنے طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ڈیموکریسی کو اور گورنمنٹ کو ہٹانا نہیں چاہتے اور ڈیموکریسی کی سسٹننس چاہتے ہیں. جہاں تک ان دو پارٹیز کا یا کم از کم پی ٹی آئی کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ کسی حد تک اس کی ریلیشن شپ اگر دیکھا جائے تو پاکستان عوامی تحریک سے بنتی ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اسی دن کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اب جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ مل جائے گی. تو دیکھیے یہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ مجھ سے بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ریلیونس کریٹ کرنے کے لیے، اپنی سپیس کو تھوڑا کھلا کرنے کے لیے، آفٹر آل 5 سال یہ جو ابھی ہیں یا 4 سال جو ریمیننگ ہیں، اس کے اندر یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ امید رکھتی ہیں کہ آئندہ ان کی سپیس تھوڑی بڑھے گی، اسی طریقے سے کہ کسی پریشر کریٹ کر کے گورنمنٹ ان پار کے اوپر اپنی سپیس کو کریٹ کریں اور یہ اپنی جگہ بنائیں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ شاید ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ نہ فوج چاہتی ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس وقت ڈسٹربنس کریٹ ہو. ہم بہت ہی ڈیلیکیٹ اور کرٹیکل مومنٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو سول ملٹری ٹینشنز پچھلے 3 ہفتے میں رہی ہیں، ان کی اپنی نوعیت ہی اتنی کشیدہ ہو گئی تھی ایک وقت کے اندر کہ اس میں سے نکلنا بھی مشکل نظر آ رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں سے نکل آئے. اور ابھی بھی بہت ٹینوس ہے کہ دونوں سائڈز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ آئندہ کبھی اس قسم کی کوئی شک شبے کی گنجائش نہ رہے. لیکن اس حالت کے اندر جب کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات یا آپریشن، ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اکانومی کچھ بہتر نظر آنا شروع ہو گئی ہے، کوئی نہ کوئی فوکس جو ہے گورنمنٹ کا اس کو اور زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک طرح سے ایک اچھی امید کا پیش خیمہ ہیں. ان کو کچھ معاملات پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، جیسے سول ملٹری ریلیشن شپ کے اوپر بہت فوکس کریں تاکہ اس کے اندر اور خرابی نہ آئے. کیونکہ یہ جو پھر ورنہ جو فرنج پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا جو چھوٹی پارٹیز ہیں، وہ پھر اپنی ریلیونس بنانے کے لیے اس قسم کی چیزیں بھی کرتی ہیں. باقی ان پارٹیز کا اپنا حق ہے جس طریقے سے وہ کرنا چاہیں، ایز وی اسے کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، تو ڈیموکریٹک رائٹ اپنا استعمال کریں. حامد خان صاحب جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ محض پولیٹیکل ریلیونس کریٹ کرنے کے لیے سینٹر سٹیج میں آنے کے لیے ریلیونٹ تو پہلے ہی ہے ماشاءاللہ. یہ جناب شہزاد چودھری صاحب سپریم کورٹ میں نئے چیف جسٹس آ گئے، وہاں آپ چلے جائیں اور اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ریلیف اب تو مل جانی چاہیے آپ کو. نظامی صاحب، ہم پہلے ہی سپریم کورٹ کے سامنے پچھلے پورے سال سے یہی بات میں نے پہلے کہی تھی. 8 تاریخ کو بھی لگا، اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ بارہا پی ایم ایل این نے خود کہا ہے کہ ہم یہ ویریفیکیشن کے لیے تیار ہیں. لیکن جب آرڈر ہوتا ویریفیکیشن کا، حامد زمان کی NA 118 میں جب ہوا تھا تو انہوں نے 4 مہینے ڈیلے کروایا اس کو ریٹ پٹیشن فریولس لیٹیگیشن بلچا کے. اب جب کہ پہلی دفعہ وہ تھیلے کھلے ہیں، اس کی پہلی رپورٹ جو آئی ہے وہ شاکنگ ہے. حالانکہ وہ تو اتنا ڈسپیوٹڈ حلقہ نہیں تھا جتنے باقی 4 ہیں. وہاں 86,000 سے زیادہ ووٹوں کے کاؤنٹر فائل نہیں ملے ہیں، صرف 81,000 کے ملے ہیں، اور بیشتر تھیلے جو پھٹے ہوئے ملے ہیں. ابھی رپورٹ آپ کے سامنے منظر عام پہ آئے گی. یہ ہم رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. تو یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ الیکشن میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی. اب میں ایک اور بات کی طرف آتا ہوں. اب یہ پولیٹیکل سپیس کی بات کرتے ہیں. بھائی آپ یہ بھول گئے ہیں کہ ایون اس ریگڈ الیکشن میں بھی ہم نے سیکنڈ ہائیسٹ ووٹ لیے ہیں. ہم کوئی مارجنل یا چھوٹی پارٹی تو نہیں ہے. کلامی معاف، میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں، پھر دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. بریک کے بعد حامد خان صاحب سے دوبارہ بات چیت کریں گے اور ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جیو سے ان کا کیا جھگڑا ہے. ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. حامد خان صاحب آپ بتا رہے تھے اپنی جماعت کی حکمت عملی، تو یہ بھی بتائیں کہ یہ
سمبولک آپ کی احتجاج ہوگا اس دن، یا اس کا سلسلہ جو ہے وہ غیر معینہ مدت تک جاری رہے گا؟ کیونکہ طاہر القادری صاحب تو یہ کہتے ہیں، طاہر القادری سے آپ کا کیا تعلق ہے اس معاملے میں؟ اور اب تو مشرف، اگر جو بھی ان کی پارٹی کی حیثیت ہے سو کالڈ آل پاکستان مسلم لیگ، وہ کہتی ہے ہم بھی شریک ہوں گے، یہ کس طریقے کا ہمارا ہے کوئی اس کے اندر؟ تعلق، جماعت تو خیر آپ کی کولیشن پارٹنر ہے. جی میں عرض کروں، نہ طاہر القادری سے ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ان سے ہمارا کوئی پروگرام ملتا ہے. ہم تو پاکستان کے آئین کے تابع ہیں، ہم پاکستان کے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں صاف ستھرا ہو، الیکشن ٹرانسپیرنٹ اور صاف ستھرے ہوں، ایماندارانہ طریقے سے ہوں. قادری صاحب کا کوئی اور ایجنڈا ہوگا، وہ چاہتے ہوں گے اس ملک کا نظام، ہم تو کہتے ہیں نظام کو صاف ستھرا کیا جائے، بہتر کیا جائے. ہم اس نظام کو الٹانے میں نہیں ہے، اس لیے ہمارا اور طاہر القادری کا کوئی کسی قسم کا آپس میں سوائے اس کے کہ اگر وہ ہمارے پروٹیسٹ میں آ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی کسی سے انکار نہیں ہوگا کہ آپ پارٹیسپیٹ کر لیں ہمارے ساتھ، لیکن ہم ان کے ساتھ تو پارٹیسپیٹ کرنے نہیں جا رہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مشرف کی جماعت کا تعلق ہے، ہمارا اس سے بالکل دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ تو ایکیوزڈ ہیں، وہ تو پہلے اپنا ٹرائل تو فیس کریں، پھر بات ہوگی کہ ان کی کوئی پارٹی بھی ہے کہ نہیں. تو ہم واضح یہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نہ اس کا فوج سے کوئی تعلق ہے، نہ ISI سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور مخصوص پارٹی سے کوئی تعلق ہے. ہم تو ایک احتجاج جو ہمارے ساتھ پچھلے سال زیادتی ہوئی اس حوالے سے جا رہے ہیں، اور اسی لیے ہم نے 11 تاریخ اپنے جہاں ہم جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ جگہ الگ ہے، اور جہاں کہیں قادری صاحب شاید کریں گے وہ کہیں اور جگہ ہے. تو اس لیے ہمیں اور قادری صاحب کی پارٹی کو آپس میں بالکل مکس اپ نہ کیا جائے. ہمارا ان کا کوئی کسی قسم کا کامن ایجنڈا نہیں ہے. نہیں، آپ کا احتجاج کتنی دیر کا ہوگا؟ یہ سارے دن چلے گا یا انڈیفینٹ ہوگا؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ پہلے 11 مئی کا تو دیکھیں نا، 11 مئی ایک خاص سگنیفیکنس ہے، کیونکہ الیکشن جو ہمارے حوالے سے اور ہم سمجھتے ہیں دھاندلی کے نتیجے میں دھاندلی کے ساتھ ہوئے ہیں، اس کو پورا 1 سال ہو گیا ہے. تو سمبولیکلی ہم نے وہ پروٹیسٹ ڈے منانا ہے. اب اس کے بعد ہم مزید اس سلسلے میں لائے عمل، عدالت کے اندر، عدالت سے باہر، جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں ہم آئین کے تحت کرنے جا رہے ہیں. اگر ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں، پرامن احتجاج کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم کوئی چیز ایسی نہیں کر رہے جو کہ قانون اور آئین کے دائرے سے باہر ہو. تو اگر اگلے سٹیپ میں بھی کوئی ہم نے اور بھی احتجاج کی تاریخیں دینی ہے تو وہ بھی یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ آئینی طور پر ہم کیا کرنے کے مجاز ہیں، ہم اس کے مطابق کریں گے. جعفر اقبال صاحب، دیکھیں ایک بات تو آپ کو انہوں نے کمٹمنٹ دی کہ سمبولک ہے ایک، اور دوسرا آئین کے حدود میں وہ طاہر القادری کا نظام کو نہیں بدلنا چاہتے. لیکن یہ بتائیے، یہ تواتر سے شکایت آ رہی ہیں دھاندلی کی. مثلا اعتزاز حسن صاحب کی بیگم صاحبہ کے حلقے میں بھی بہت شکایت آئی ہیں، وہ ایک وائٹ پیپر جاری کر رہے ہیں. اگرچہ عجیب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہتے ہیں کہ ہم نے بالکل ڈسٹیبلائز نہیں کرنا سسٹم کو، وہ آپ کے ساتھ ہیں، فرینڈلی اپوزیشن کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ یہ اس معاملے میں کوئی انیشیٹو آپ کیوں نہیں لیتے کہ میاں نواز شریف صاحب خصوصی طور پر یہ جو اس قسم کی شکایت ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کوئی انیشیٹو لیں؟ انور صاحب، میں گزارش یہ کروں گا، پہلے تو حامد خان صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ دھاندلی کے الیکشن ہوئے ہیں، کیا اس چیز کا جواب دیں گے کہ یہ اسی دھاندلی کے ذریعے جو الیکشنز ہوئے ہیں، یہ KPK میں یہ تحریک انصاف نے میجورٹی لی ہے اور گورنمنٹ بنائی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی یہ دھاندلی، یعنی اوورآل جو کہہ رہے ہیں وہ مقصد کہ یہ سارا الیکشن ہوا، ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے غالباً یہ ہے کہ پنجاب میں کیونکہ آپ لوگوں کی حکومت تھی، اور کیسے ہماری حکومت ایک نگران سیٹ اپ تھا، جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان پر بھی الزام لگایا انہوں نے ہوا بھی ہے، اعتماد کیا، بلکہ انہوں نے ایک نیو پرائیویٹ چینل کو بھی پارٹی بنا دیا اس میں. تو یہ ذرا KP اور پنجاب کا معاملہ ذرا مختلف عالم صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب نگران سیٹ اپ آیا پنجاب میں، صرف پنجابی کو آپ لے لیں تو وہاں انہوں نے اس نام پر جو چیف منسٹر کے ٹیکر تھے اتفاق کے نمبر 1، جس نام پر چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر انہوں نے اتفاق نہیں کیا، اس کو انہوں نے نہیں لگایا، ان کا وہاں نگران سیٹ اپ نے چینج کر دیا. موجودہ جو چیئرمین ہے آپ کے احتساب اس کے بیورو کے، انہوں نے فوری طور پر اس کا نام چینج کر دیا چوہے صاحب کا. مقصد یہ کہ یہ فری فیئر الیکشن ہوا ہے. یہ صرف ابھی جو سامنے بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ایک شارٹ کٹ میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم آگے. اب طاہر القادری صاحب کی اگر آپ بات کرتے ہیں
اور ایک ہی دن انہوں نے چنا ہے کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ میں 11 مئی کو ایسی کمپین کروں گا کہ ووٹر باہر نہیں نکلے گا, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو بھی کیا, لیکن حالت کیا تھی کہ کہیں بھی ایسا کوئی نہیں ہے, ووٹر تو پہلے سے زیادہ آیا اور زیادہ کروڑوں ووٹ کاسٹ کی. میرا کہنے کا یہ مقصد ہے قادری صاحب کو یہ نا کہ وہ پہلے فیصلہ کر لیں کہ نظام کون سا چاہیے کہ ان وہ کو. ملکہ الزبتھ کے وفادار ہیں یا پاکستان کی آئین کے وفادار جی ہیں. وہ تھی ان کو, انہوں نے ایسے لیا ہے. تو میں وہی نظر صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب وزیر اعظم پاکستان, عمران خان صاحب تو ایک حب الوطنی تو ان کے کو ڈوئل نیشنلٹی ہے, پاکستانی ہے, پاکستانیت سے ان کی خان صاحب کا بھی فیوچر ہے. اگر خان صاحب ٹھنڈا کر چلیں تو یہ اپنی اتنا رول ماڈل دیکھیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے عوام نے اس وقت ایکول پلے گراؤنڈ دیا ہے تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کو. مثلا مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی, پنجاب میں انہوں نے مسلم لیگ نون کو مینڈیٹ دیا, کے پی کے میں انہوں نے تحریک انصاف اور خان صاحب کو دیا, پیپلز پارٹی کو سندھ میں دیا, اور قوم پرستوں کو دے دیا بلوچستان میں. یہ عارف صاحب پہلی مرتبہ ہوا کہ ایکول پلے گراؤنڈ ہے. اب یہ 5 سالوں میں جس نے بہتر کارکردگی کی اگلے 2018 الیکشن میں اس کے سامنے آئیں گے. لیکن ایک بات میں یہاں وضاحت کروں, دیکھیں انہی کے کے پی کے میں یہاں ان کے اپنے حالات, ابھی 2 وزراء ابھی انہوں نے وہاں سے نکالے کیبنٹ سے, اس سے پہلے کرپشن میں نکالے, ان کے اپنے حالات ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو جو مینڈیٹ کیا اس کا ہم نے احترام کیا. ہم کے پی کے میں کوئی ڈسٹیبلٹی نہیں کر رہے, ٹھیک نہیں ہے, ہم کوئی ڈسٹیبلٹی نہیں کر رہے, ہم نے اسی طرح آزاد کشمیر نہیں کر. تو ان کے پاس فورم ہے. دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں بھی دیکھیں, پہلے آپ کہتے ہیں 3 مہینے میں ہو جائے, آپ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں. دیکھیں یہ تو ابھی کل بھی وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں ٹائم لیمٹ نہیں دے رہا, لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ 2016 تک بہت بہتری آئے گی. ابھی بھی آج بھی پچھلے اگر سالوں میں اور آج کے دنوں میں اگر دیکھیں تو 3000 کا فرق ہے یہ لوڈ شیڈنگ کے جو حوالے سے. اس وقت 3000 میگا واٹ شارٹ بھی ہے, 2000 پہلے سے اگر 8000 ہے 10-11 مارشل شہزاد چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں. شہزاد چودھری صاحب, یہ آپ نے دیکھا ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ آپس میں تھوڑے سے اس وقت برسر پیکار ہیں, لیکن یہ جمہوریت کی کیا کہنا چاہیے حسن ہے. لیکن آپ کے نزدیک اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوڈ شیڈنگ ہے, یہ دھاندلیوں کی تحقیقات کرنا ہے, دھرنا ہے, یا دہشت گردی کے بارے میں مذاکرات یا آپریشن ہے؟ کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اس وقت نمبر 1 مسئلہ دہشت گردی اور لا انفورسمنٹ. یہ دیکھیے یہ اتنے میجر ایشوز ہیں جن کو کہ ٹیکل کیے بغیر پاکستان کسی سمت میں ترقی نہیں کر سکتا اور نہ آگے بڑھ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کے میری نظر کے اندر وہ گورننس کا ہے, اور گورننس ایک ایٹیچیوڈ کا نام ہے. وہ ایٹیچیوڈ جب تک تبدیل نہیں ہوتا ہمارے حکومتی حلقوں میں, اس وقت تک ہماری جو مشینری ایڈمنسٹریٹو مشینری وہ پرفارم نہیں کر سکتی. تو ہمیں اس کو نہ صرف ڈی پولیٹیسائز کرنا ہے, یہ بڑا کلیشیڈ لفظ بن چکا ہوا ہے, لیکن جو بھی کیا جانا ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ یہ مشینری پرفارم کرنا شروع کرے. جب لوگوں کو کسی حد تک اپنے رول آف لا یا اپنے تحفظ کا یقین ہوگا تو ان کی امید بنتی ہے. اس وقت لیڈرشپ کا کام ہے اپنے عوام کی امید کو بندھانا اور اس کو اجاگر کرنا. میرا خیال ہے معاشی سائیڈ کے اندر کچھ بہتری کے آثار ہیں, گو کہ انفلیشن بہت زیادہ ہے اور انرجی شارٹیجز یا لوڈ شیڈنگ کا اثر ابھی بھی بہت زیادہ ہے. اور جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں, کہتے تو ہیں 3000 میگا واٹس, دراصل ابھی بھی گاؤں وغیرہ کے اندر آپ چلے جائیں, ہمارے اپنے ہم سب جاتے ہیں وہاں پہ, ہمیں اندازہ ہے 14-16 گھنٹے 18 گھنٹے ایوری ڈے. تو یہ بہتری آئی ہے, بہتری آئی ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کچھ بہتری آئی ہے. بہتری جی کچھ بہت کم, بہت معمولی بہتری. اور ان چیزوں کو دیکھیے یہ ساتھ ساتھ چلے گا, یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں, اتنی جلدی آنے والے نہیں ہیں. لیکن جہاں اثر کیا جا سکتا ہے, دیکھیے اپنے تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلنا, عوام کے ساتھ اپنے لیڈرشپ کا کنیکشن رکھنا اور ان کو امید اچھی دیتے رہنا, معاشی طور پہ اچھے آثار نظر آنا, اور یہ جو پھر دہشت گردی ہے اس کو مکمل طور پہ قابو کرنا, کنٹرول کرنا. اگر یہ 4 کام بھی ہم کر لیں بجائے ان 100 کی پلیٹ کے جو کہ پچھلے 30-40 سال میں ہمارا ایک اور چیز ہے, ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی لسٹیں بن چکی ہیں ایسے پولیٹیشنز کی. احمد رضا قصوری صاحب نے کہا جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظام جو ہے جا رہا ہے اور فوج دوبارہ آنے شروع ہو رہی ہے. Don't you think the days of such kind of interventions and coup d'etats is over in Pakistan? عارف صاحب دیکھیے یہ وہ میں کہنا نہیں چاہتا, یہ بدقسمتی سے اب کچھ ایسے فرنج کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا تھا عوامی تحریک کے لیے یا باقی چھوٹی پارٹیز کے لیے جس میں ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی نہیں آتی, لیکن یہ ہے کہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے فرنج پلیئرز ہیں اگر پارٹیز نہیں ہیں جو کہ باہر صورت جن کا تعلق اس قسم کے
پاسٹ کے تعلق کے ساتھ رہا ہے کہ جہاں ان کو کچھ فائدہ پہنچا. پاکستان کی افواج بڑے کلیئر اور شفاف انداز کے اندر یہ فیصلہ کر چکی ہیں اور اس کا ریکارڈ پچھلے 6-6.25 سال کا ان کا اپنا بیہیویئر، اپنا پیٹرن ہے. جہاں پر مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں وہاں پر یہ احساس کہ سب نے کھڑے ہو کے اس جمہوری نظام کو تقویت دینی ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. ٹوٹا ہے، پھوٹا ہے، کمزور ہے، ناکام ہے، نااہل ہے، جیسا بھی ہے، اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے اور سب نے مل کے مضبوط کرنا ہے. پھر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں آج ضرورت ہے اپنے دائرے سے نکل کے باہر آ کے دوسرے کے ساتھ مل کے بھی جو مدد کی جا سکتی ہے اس کی ضرورت ہے. یہ دائروں میں بند کر کے نہیں رکھنا چاہیے. جہاں سے جو مدد ملے، جس قسم کی مدد ملے، اس نظام کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کو مضبوط کرنا ہے، اسی میں ہماری بہتری ہے. شہزاد صاحب، ہم ایک بریک کی طرف، اس کے بعد ہم ایک تو یہ جو باقی فوج اور حکومت کے تعلقات آ رہے ہیں اس پہ، اور مذاکرات جو ہیں طالبان سے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے. ناظرین، ایک بریک کے بعد. ناظرین، ویلکم بیک. حامد خان صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کے خلاف بھی عمران خان صاحب نے اپنی توپوں کو کھول دیا ہوا ہے کہ وہ دھاندلی میں ملوث تھا جو 11 مئی کو ہوئی. یہ کیسے ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ ہمارا کام تو ہے وہ ایونٹس کو رپورٹ کرنا، الیکشن سیل ہے یا الیکشن کے رپورٹس آ رہی ہیں ہمیں، تو ایک میڈیا ہاؤس کیسے دھاندلی کرا سکتا ہے؟ اس کو ذرا وہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہمیں جو شکایت ہے جس کا ذکر بھی عمران خان صاحب نے کیا ہے، وہ 11 مئی کے شام کے ایونٹ ہے. آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ابھی الیکشن کاؤنٹ چل رہی تھی اور 15% بیلٹ پنجاب میں کاؤنٹ ہوئے تھے. میری اپنے حلقے میں ابھی 15% کاؤنٹ ہوئے تھے اور میں لیڈ کر رہا تھا کافی ووٹوں سے. عمران خان صاحب کے حلقے نے 122 میں بھی اسی طرح سے وہ لیڈ کر رہے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، 11:15 بجے کے قریب کامران خان کے شو سے نے تقریر کی ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اور 15% کی کاؤنٹ پر وکٹری کلیم کر لی ہے کہ میں جیت گیا ہوں. میرا بھائی ساتھ کھڑے تھے چھوٹے میاں صاحب، اور ان کو کہا یہ خادم اعلیٰ پنجاب ہے. لیکن یہ تو سب چینل پہ تقریر چلی تھی. اب بات سن لیں، میری بات پوری کر لینے دیں. اب یہ دونوں باتیں ڈکلیئر کر دیا کہ میں جیت گیا ہوں. پھر اس کے بعد کیا بات کہی، وہ بہت تاریخی، اور تاریخ میں ان کو جواب دینا پڑے گا. پھر انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ایبسلوٹ میجورٹی دلائی جائے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ کس سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایبسلوٹ میجورٹی دلائی جائے؟ الیکشن تو ہو چکا تھا، کاؤنٹ تو جاری تھی. اگر 2 دن پہلے کہتے تو سمجھ آتا تھا، الیکشن کیمپین میں پارٹی لیڈر کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد یہ پیغام تو پریزائڈنگ آفیسر، ریٹرننگ آفیسر کو دیا گیا تھا کہ اب جو بھی کرنا کر کے ہمیں ایبسلوٹ میجورٹی دلاؤ. اور یہ بذریعہ جیو ہوا ہے اس رات. اور میں آپ کو ایک بات پریکٹیکلی بتا دوں جو ہوئی ہے. اس رات جیسے ہی میاں صاحب کا خطاب ختم ہوا ہے، اس کے بعد کسی جگہ کا رزلٹ ہمیں پنجاب میں نہیں ملا. اس کے بعد پولیس ایکشن میں آ گئی، پریزائڈنگ آفیسر جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ مکمل طور پہ ایکشن میں آ گئی. اور کس طرح سے اس کے بعد رات بھر بیلٹ پیپرز کو جس طرح سے انہوں نے دھاندلی کی ہے، کس طرح سے سٹفنگ ہوئی ہے. حامد صاحب سے میں صرف یہ بات پوچھنا چاہوں گا. حامد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب کامران خان شاہ صاحب کا شو پر آئے، وہ تو اس وقت آئے ہوں گے جب پولنگ ہو چکی تھی. اب پولنگ جب ہو چکی تو اس میں ایک ادارے نے کیا کر سکا اس وقت ادارہ؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سال آپ کے منہ پر پٹی بندھی رہی، اور اب جیو جو ہے کون سے وقت آپ نے انتخاب اٹھایا کہ جب آپ ایک چینل کے اوپر پیچھے لگے؟ کیا میں آپ کو صرف ایک بات واضح کرنا چاہوں گا، آپ یہ واضح کریں نا کہ بھائی نواز شریف صاحب ان کے مطابق تو باقاعدہ ایک فریق ہیں، ایک بہت بڑی سازش میں پنجاب میں کم از کم دھاندلی کی. کیسے سب فریق ہیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ پولنگ ہو گئی، پولنگ ہونے کے بعد دیکھیں
حامد صاحب ایک میں گزارش یہ کر رہا ہوں، چلیں میں سافٹ بات کرتا ہوں. دیکھیں گزارش حامد صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب پولنگ ہو چکی تو کیسے ایک میڈیا ہاؤس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کا سر. نمبر 1. نمبر 2 دوسری بات یہ ہے، نہیں کون صاحب یہ نظامی صاحب بات کر رہے ہیں کوئی اور صاحب بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب آپ کو، میں پی ایم ایل این کا ریپرزینٹیٹیو ہوں، سینیٹر جعفر اقبال. خان صاحب میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اول تو ان سے بات پوچھیں، وہ مجھ سے پوچھ لیں. یہ کراس ٹاک نہ نہیں سینیٹر صاحب، آپ نہ ہی میں اس انداز کی گفتگو کرنے کا عادی ہوں کہ لڑائی جھگڑا کریں. میں بالکل نہیں میں خود جھگڑا بھی نہیں کرتا، میں خود سافٹ آدمی ہوں. میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں آپ سیاست کریں، سازش نہ کیوں کریں. کرتے ہیں آپ ان سے کریں؟ یہ سازش دیکھیں، نہیں میں آپ سے، آپ الزام میری پارٹی پر لگا رہے ہیں اور میں بات نہ کروں اس کا. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ نے کیسے یہ کہہ لیا، کیسے سمجھ لیا کہ وہ میاں نواز شریف نے یا ایک چینل نے، میڈیا ہاؤس جیو نے جو ہے مل کر جو ہے اتنا بڑا مینڈیٹ مسلم لیگ نون کو دے دیا اور آپ کا چھین لیا. اچھا حامد صاحب وقت ختم ہو رہا ہے، اب ذرا گفتگو کو سمیٹیں. بالکل صحیح ہے، وہ تقریر بڑی ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی. آپ کر لیتے ہیں. جی ہیلو. جی آپ فرما رہے ہیں تقریر بڑی نقصان دہ ثابت ہوئی آپ کے لیے. ہاں میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ دیکھیں ہمارے لیے اس کے بعد یہ ہمارا تجربہ ہے، اس سارے پنجاب میں ہمیں رزلٹس نہیں ملے، صبح تک کسی کو رزلٹس نہیں دی اور ساری رات کے اندر ساری چیزیں اوپر نیچے ہو گئیں، پولنگ ایجنٹس نکال دی، سب کچھ ہوا. یہ ہم اس تجربے سے گزرے ہیں. جیو کو ہم نہیں بلیم کر رہے کہ وہ انٹائرلی اس میں انوالڈ ہیں، اس میں انوالڈ تو دوسرے لوگ ہیں، لیکن جیو نے ایک پلیٹ فارم دیا اس وقت ایک میسیج دینے کا پریزائڈنگ آفیسرز کو، ریٹرننگ آفیسرز کو کہ بھائی اب جس طرح بھی ہے ہمیں مینڈیٹ دلاؤ. یہ اس چیز کی ہمیں بڑی سخت شکایت ہے اور اس کا ہم نے ذکر بھی کیا ہے. میڈیا ہاؤسز کو نیوٹرل ہونا چاہیے، ان کو کسی ایک پارٹی کو فیور نہیں کرنا چاہیے. ان کو وکٹری سپیچ ابھی جب تک مکمل ہو کے فائنل رزلٹس نہیں ہو جائے تب تک سپیچ نہیں کروانی چاہیے وکٹری. عارف صاحب صرف اس چیز کا جواب دے دیں. حامد صاحب قابل احترام ہے کہ سال بعد ان کو یہ خیال آیا کہ جیو جو ہے ایک سال بعد ہوا، یہ وضاحت کر چکے ہیں وہ. یہ پہلے دن سے میں صرف آپ پٹیشنیں تو پڑھے بھائی، آپ نے کچھ پڑھا ہو تو بتاؤ نا آپ کو. ہماری جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے 6 جون کے اس میں یہ ایلیگیشن ہے، یہی تو ایلیگیشن ہے کہ 6 جون کو بتائیں میاں صاحب کس کو ایڈریس کر رہے تھے 11 مئی کی رات کو. یہ میری 6 جون کی پٹیشن ہے، آپ اگر چاہتے ہیں دیکھنا تسلی کرنا میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں اس کی کاپی. یہ سال بعد نہیں، یہ پٹیشن 20 دن کے بعد فائل ہوئی تھی اور اس کے علاوہ اس سے پہلے اگر آپ کو پٹیشن صاحب وہ تو پھر عدالت فیصلہ کرے گی نا، آپ پھر ہمارے پر تو نہ شہزاد چودھری صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. شہزاد صاحب یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپریشن دیکھ رہے ہیں یا مذاکرات کا مزید تجدید میں دیکھ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ موجودہ حالات میں؟ نظامی صاحب دو چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپریشن اس لیے لگتا ہوا نظر آتا ہے کیونکہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو رہے، بلکہ مذاکرات چل ہی نہیں رہے. یعنی حکومت کی طرف سے یا ان کی طرف سے، طالبان کی طرف سے مذاکرات ایکچولی چلے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کسی بھی اور مذاکرات جو تاریخ کے اندر اس قسم کے معاملات کے اندر جب مذاکرات ہوئے ہیں تو ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا پرابلم، یا انہوں نے 11-12 سال لیے جس طریقے سے کہ آئرش پیس ٹاکس کی بات تھی، یا کم از کم 6-8 مہینے میں، سال 2 سال کے اندر معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ہمیں اب اتنا وقت گزر گیا ہے، ہمیں کوئی کانکریٹ موومنٹ فارورڈ نظر نہیں آتی. اس وجہ سے جو سپیس ہے مذاکراتی وہ کم سے کم تر ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے لگتا ہے کہ آپریشن بالکل اب ایک لگتا ہے کہ ایک پاسبلٹی بنتا جا رہا ہے اگر مذاکرات. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینہ یہ جو ہے مئی کا، یہی ایک ڈیسائیڈنگ مہینہ ہے. اگر اس کے اندر کچھ کامیابی نظر آتی ہے تو پھر وہی مذاکرات آگے لے کے شاید اس معاملے کو چلیں، ورنہ آپریشن ہوتا ہوا نظر آتا ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تک سچ ہے، لیکن یہ کہاں تک سچ ہے. سو میں ذرا چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، اب تو چودھری نثار علی بھی لگتا ہے کہ کچھ پیچھے ہٹ گئے ہیں مذاکرات سے. اور جی مجھے لگتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوج اور حکومتی قیادت، سیاسی قیادت اب ایک ہی پیج پہ اس معاملے میں آہستہ آہستہ ایک نقطہ کی طرف آ گئے. میرا اپنا خیال یہ ہے، ہاں نظامی صاحب، میرا لگتا ہے کہ یہ معاملہ بے شک جب حکومت بیٹھی، فوج بیٹھی ہوگی حکومت کے ساتھ، تو یہ ضرور کہا ہوگا کہ ہمیں ان کے پرانے تجربے سے، ان کے پرانے بیہیویئر سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ بات مانیں گے نہیں. لیکن دیکھیے یہ بھی بات صحیح ہے کہ کوئی اتنی بڑی
آئیڈیالوجی لے کے یہ گروپس آگے نہیں چل رہے. ایک تو 56-55 گروپ ہیں, ان کے اندر ہر ایک کے ڈفرینٹ انٹرسٹس ہیں. اس وقت تک یہ اپنا نیکسس مینٹین کیے ہوئے ہیں جب تک حقانیز اور افغان طالبان ان علاقوں میں موجود ہیں. جب بھی افغانیز اور افغان طالبان کو یہاں سے کسی طریقے سے موو کیا جا سکتا ہے یا یہ افغانستان کی طرف اپنا دھیان لگاتے ہیں تو اس نیکسس کے کمزور ہونے کی ساری پاسبلٹیز ہیں, اور اس سے پھر یہ ممکن ہے کہ ان میں سے بہت سارے گروپ رائے راست پہ آ جائیں. لیکن اگر حکومت اس حکمت عملی کے تحت کام کر رہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی تتر بتر ہو جائیں گے, یعنی ہو سکتا ہے کچھ افغانستان چلے جائیں ان افغان طالبان کے ساتھ, کچھ کسی اور جگہوں پہ چلے جائیں, کہیں پھیل جائیں, تو وہ یاد رکھیں کہ یہ فی الوقت تو یہ شاید ہمارا کام کر جائے کہ ہمارا جو مینس ہے کم ہو جائے گا, لیکن جس طرح ماضی میں ہوا ہے یہ واپس آئیں گے ہمیں ہانٹ کرنے کے لیے. اس لیے جو معاملہ کرنا ہے اس کو بالکل پکا سکہ بند کر کے مذاکرات کے تھرو پیس ڈائیلاگ کرنا ہے, تو لیکن اس کا ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, اور اگر ہمیں آپریشن پہ جانا پڑا تو پھر اس کی بھی ہمیں مکمل طور پر ذہنی طور پر تیاری کرنی چاہیے. اس وقت مجھے 60-40 اور قوم کو بھی تیار کرنا چاہیے. جعفر صاحب آپ کا خیال ہے قوم کو تیار نہیں کرنا چاہیے اس میں کہ جو آگے حالات آ رہے ہیں؟ اس میں ارسلان میں یہ گزارش کروں گا کہ پہلے دن سے سول گورنمنٹ اور فوج ایک پیج پر ہیں, اور باقاعدہ ہم نے ایک آپشن آپٹ کیے تھے جو ہمیں مینڈیٹ دیا تھا 9 سپٹمبر کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور ساتھ فورسز نے. اس میں آخری بات کرنے جا رہا ہوں, ہم نے ایک موقع دیا ہے, ہماری ابھی بھی پوری کوشش ہے کہ مذاکرات کے ذریعے خون بہائے بغیر یہ کام ہو جائے, لیکن دوسرا آپشن ہمارے سامنے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جتنا بھی ہم نے کام کیا, اور اس میں بڑی ریلیونسی ہے, آپ دیکھیں ریلیونٹ ہے کہ جب مذاکرات شروع کے تو ڈرون اٹیکس جو لگاتار ہو رہے تھے, ڈرون اٹیکس رکے, یہ باقاعدہ سارے کام ہوئے, پورا ایکسرسائز ہوا, پورے ایکسرسائز. تو میں انشاءاللہ تعالی پاکستان کے عوام نے جو ہمیں چیلنجز دیے ہیں لا اینڈ آرڈر کے, انرجی کے, اکانومی کے, انشاءاللہ ہم اوور کم کریں گے. یہ بتائیے کہ اگر کسی وقت حکومت کو خطرہ ہوا تو آپ کا کھڑے ہوں گے جمہوریت کے ساتھ یا ان قوتوں کے ساتھ جو ہم جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ ہیں. ہم کوئی ملٹری ایکشن یہ ملٹری ٹیک اوورز کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں اور ہمیشہ خلاف ہوں گے. ہم نے جدوجہد مشرف کے خلاف کی ہے اور اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں. ہم ہمیشہ جمہوریت اور ہوں گے انشاءاللہ. حامد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, جعفر صاحب آپ کا شکریہ, شہزاد چودھری صاحب آپ کا شکریہ. آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹس کی باتیں سنی. یہ بات تو واضح ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج تو کر رہی ہے لیکن احتجاج سمبولک ہے. ان کی دھاندلی کے بارے میں ان کی پکی ایک پختہ رائے ہے, ان کو ریلیف نہیں ملا, وہ ریلیف چاہتے ہیں اور سسٹم کے ساتھ ہیں, اور اگر سسٹم کو خطرہ ہوا تو سسٹم کا خطرہ کھڑے ہوں گے. اور شہزاد چودھری صاحب سے یہ بات مزید آشکار ہوئی کہ آپریشن کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں اور اس ضمن میں قوم کو تیار کرنے کی بھی بڑی سخت ضرورت ہے. ناظرین آپ کا بہت بہت